बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये ट्वीट का झगड़ा क्या है? गद्दार कौन था? शेख मुजीब कौन था? जनरल याहिया कौन था? क्या वाक़ई ये बहुत बड़ा मसला है जिस पर रोज़ एक नई कहानी आ रही है? ये कोई इशू ही नहीं है। ये जानबूझकर पीटीआई वाले इशू बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? उसका मकसद क्या है? दूसरी तरफ उनका केस जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो 3 जून के लिए लग गया है। फुल बेंच बन गया है 13 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उस पर भी उन्हें एतराज़ है। उसमें भी काजी साहब का बैठना उन्हें गवारा नहीं है। और जनाब इसके अलावा हाँ, जलसे की इजाज़त उन्हें मिल गई है। इस्लामाबाद में जलसा होना है उनका, लेकिन उसके लिए बहुत सारी शराइत हैं। वो क्या शराइत होंगी और वज़ीर दिफ़ा क्या कह रहे हैं? तो लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले बताऊं कि पीटीआई के झगड़े अपनी जगह चल रहे हैं और हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ब्लूम से मिलने चले गए हैं इसहाक डार साहब, और फिर सोचें कि इसहाक डार वहाँ बैठे, तो यहाँ जो वो होता है ना लोट पोट होना और जो मसाइल, वो सोचे क्या हो रहे होंगे कि वफाकी वज़ीर जो हैं, वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे इसहाक डार साहब, वो डोनाल्ड ब्लूम के साथ बैठे बात कर रहे थे। उधर जनाब मोहसिन नकवी साहब बरतानिया में, लंदन में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ उनके हाई कमिश्नर भी उधर पहुँची हुई हैं। मतलब मैं ब्रीफ चीज़ पे बात करूँगा कि ये वो सिर्फ तस्वीरी झलकियाँ देख लें और सोचें कि वो पीटीआई वालों का क्या हशर नशर हो रहा होगा। और वो जो फंसे हुए हैं, असल में वो फंसे हुए हैं 9 मई पर, लेकिन उनके मसाइल अब आजकल एक ट्वीट पर मसला आ गया है। वो ट्वीट का क्या मसला है कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया कि जनाब एक्स, जो अब एक्स हो गया ट्विटर जो है, उस पर के गद्दार कौन था, और शेख मुजीबुर रहमान की एक छोटा सा वीडियो क्लिप, और उसके साथ कि जी सब लोगों को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और पता चले कि गद्दार कौन था। जनरल याहिया के हवाले से वो उसको बात कर रहे थे। असल में तो वो टारगेट कर रहे हैं मौजूदा फ़ौजी आर्मी चीफ़ को, और उसको साथ सारी कहानी बना रहे होते हैं। लेकिन बार और फिर उस पर कंट्रोवर्सी बनी, और फिर उन्हीं के लोग एक पीछे हट जाता है और फिर एक दूसरा सामने आता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है। मतलब ठीक इन द सेंस कि वो उसको रिपीट कर देते हैं उसी तरह से। रऊफ़ हसन साहब ने वही बातें उससे ज़्यादा तल्ख लहजे में की। एक तरफ ये कहा कि मुझे नहीं पता वो क्या था, उसके बाद कल वो टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने तो वो वीडियो ही नहीं देखी। मतलब वो तर्जमान जो हर 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं, वो कह रहे मैंने तो वीडियो ही नहीं देखी, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है। और पता किस लिए नहीं है? क्योंकि उसमें ऐसा कंटेंट है जो शर्मंगेज़ी फैला रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने एक नई वो एक राह दिखा दी, और वो राह ये थी कि ये तो अमेरिका से हुआ है। जिब्रान इलियास उनके अमेरिका में बैठे हैं, उनके सोशल मीडिया टीम के हेड, तो रऊफ़ हसन साहब ने उनके खाते में डाल के और वो बात कर दी। अच्छा, वो फिर दूसरी तरफ से भी शुरू हो गया कि जी इस पर फिर क्या बनेगा। इसका मतलब उनका ट्विटर अकाउंट बाहर से हैंडल हो रहा है, वो खुद नहीं कर रहे, उस पर पाबंदी लग सकती है, उनसे लिखवाया जा सकता है खुद ट्विटर को कि जनाब मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और कल रात एक FIA की टीम उनसे तहकीकात करने पहुंच गई। इमरान खान साहब ने एज़ एक्सपेक्टेड इनकार कर दिया। उनका जी मैं तो अपने वकीलों की मौजूदगी में बात करूँगा, उसके अलावा मैं बात ही नहीं कर सकता। वकीलों की मौजूदगी में भी बात उन्होंने कोई नहीं करनी, सिर्फ लटकाना है। अच्छा, वो कामयाबी से डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और अपना क्राउड जो है उसको अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए, उस क्राउड को इस बेवकूफ़ी में मुब्तला करके अपने साथ चलाने के लिए। बहरहाल वो भी आ गए तो, लेकिन इन सब चीज़ों का बार बार उनके बाकी जो वज़ीर हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब भी और दीगर वज़रा जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं साबिक़ा वज़रा उनके, कि ये तो पता नहीं कैसे हो गया, हमें पता ही नहीं कैसे हुआ है। अच्छा, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बार बार के मैसेजेस के बाद फिर आज एक और मैसेज आ गया ट्विटर पर ही। आज दोपहर जो उनका पैगाम आया वो ये था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दिया है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करें ताकि उन्हें इल्म हो सके कि सानहा 1971 का ज़िम्मेदार और गद्दार कौन था। ये ताज़ा तरीन PTI ऑफिशियल पर, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है कि ये इमरान खान साहब ये पैगाम दे रहे हैं कि सब लोग पढ़ें ये जो रिपोर्ट है हमारी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है। असल इशू क्या है? असल इशू हमूदुर रहमान रिपोर्ट नहीं है। असल में याहिया खान गद्दार था या नहीं था, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। 1 साल से इमरान खान साहब जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो 9 मई वाली मुसीबत में, ज़ाहिर इतना बड़ा उन्होंने जो ब्लंडर मारा था, उसके बाद अब वो उससे निकलना चाह रहे हैं।
اچھا، اور بار بار کے جو بیانات ہیں اور جو عزم ظاہر کیا جاتا ہے کہ 9 مئی والوں کو معافی کوئی نہیں ہے، انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، انہیں عدالت کے سامنے جواب دینا ہوگا، تو وہ عمران خان صاحب اب اس ٹویٹ کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں۔ وہ 9 مئی کو بھلا کر اس چیز پر غداری کا اپنے اوپر الزام لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر تو سارے کیسز یہ ہیں کہ میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات کر دی۔ شوکت بسرا صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا، مریم نواز نے یہ بات کی، آصف زرداری نے یہ بات کی، اس طرح سے مختلف باتیں کر کے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو صرف حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ جو ہے وہ شیئر کرنے پر غدار کر دیا ہے۔ حضور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو، چلے پرانی تو ساری باتیں چھوڑ دیں، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، قلعہ بالا حصار پہ حملہ کیا ان کے لوگوں نے، اچھا جی ایچ کیو پر حملہ کیا، ایئر بیس پر حملہ کیا، شہداء کی یادگار پر حملہ کیا، یہ سارے کچھ کر کے عمارتوں کو آگ لگائی، جس پر عسکری ٹاور لکھا ہوا تھا، مین بولیوارڈ پر ایک کمرشل بلڈنگ بھی، اس کو بھی آگ لگا دی، اس کو بھی توڑ پھوڑ کی وہاں پر بھی۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والے عمران خان صاحب اب چھپنا چاہ رہے ہیں یہ اس ٹویٹ کے پیچھے، صرف اتنا سا مقصد ہے ان کا، اور اس پہ اتنا شور مچا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی مصیبت بن جائے، ایک ایسا طوفان اٹھے کہ سب لوگوں کو لگے کہ اصل مسئلہ تو یہ ٹویٹ ہے، اور وہی سوچ پی ٹی آئی ڈیولپ تو اسی طرح سے کی گئی ہے نا۔ اب ان کو دنیا جہان میں کچھ نہیں نظر آ رہا، اس وقت ان سے بات کریں نا کہ یہ 9 مئی کو کیا کیا تھا، فلاں کرپشن جو ہے وہ ملک ریاض والی کرپشن کا کیا بنے گا، کہتے نہیں جی چھوڑیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات کریں۔ تو بڑی کامیابی سے ان چیزوں کو وہاں لے آئے ہیں کہ جہاں ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو کم ہو رہی ہے نا پاپولیرٹی، جو پبلک کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے پریکٹیکل ایکٹیو اس میں پالیٹکس میں ان کے لیے، وہ ان کے لیے بڑا خوفناک ہے۔ پاکستان میں پچھلے چند ماہ میں انہوں نے بار بار احتجاج کی کال دی ہے، لیکن لوگ نہیں نکلتے، بالکل بھی نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد اب وہ تنگ آ کے اب وہ باہر جا رہے ہیں، اور آرگنائزیشن آف پی ٹی آئی انٹرنیشنل چیپٹر جو ہے OIC جس کو وہ کہتے ہیں، تو اس کے انہوں نے ایک یہ لیٹر ایشو کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشیل، کہ ان سب کو آپ یہ لیٹر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، جس میں وہ سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تمام ریجنز میں انٹرنیشنلی، دنیا بھر میں، یورپ میں، باقی جگہوں پر، اپنے اپنے ایریا میں وہ پروٹیسٹ اور جلسے جلوس کا اہتمام کریں۔ اور کس لیے کرنا ہے؟ اب یہ سارا کچھ امریکہ میں اور یورپ میں ہوگا، پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر، تو وہاں پر وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اب یورپ اور امریکہ میں پروٹیسٹ کریں۔ تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا لیول اب یہ ہو گیا کہ انہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ نہیں مل رہے ہیں، اور 9 مئی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو وہ 9 مئی سے بچنے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے انہوں نے یہ ساری کہانی گھڑ کے، اور یہ پلاننگ دیکھیں آپ ان کی کمال کی، یہ اگین ان کے وہ جو تھنک ٹینکس اور ان کے سپورٹرز جو دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں، انڈیا میں اور امریکہ میں اور اسرائیل میں کہاں ہیں، وہ یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں کہ اب کیا کیمپین چلانی ہے، اور وہ کیمپین چلا کے وہ اب اس 9 مئی سے بھاگ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں انہوں نے ایک اور کوشش کی ہے جلسہ کرنے کی، اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مانگی تھی، اجازت مل گئی ہے، لیکن شرائط اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے ساتھ تو پھر جلسہ بھی نہ کرے تو ہی ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ اتنی ساری شرائط کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں، ساتھ انہوں نے آج ایک اور بھی ایک ٹویٹ جو نیا کیا ہے پی ٹی آئی آفیشیل سے جو ہوا ہے، وہ اس میں اگین وہ آ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے، بانی چیئرمین، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی، وہ ان کے مطابق نیم فوجی دستوں کے ذریعے پرتشدد گرفتاری کس نے کرائی تھی، یہ اب انہیں ضرورت محسوس ہو گیا کہ ان کو بتایا جائے، اور پھر 9 مئی کی ان کے خیال میں فوٹیجز مس ہیں، وہ ڈھونڈ کے دی جائیں۔ وہ یار اتنا سارا کانٹینٹ جو پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ان کے اپنے لوگوں کی ویڈیوز، آڈیوز، نعرے، گالیاں، توڑ پھوڑ، آگ لگانا، جلانا، یہ سب کچھ موجود ہے۔ پتہ نہیں کون سی انہیں فوٹیجز چاہیے 9 مئی کی جو ان کے خیال میں مسنگ ہے، تو اس طرح کے بہانے چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی، اس کا بھی، یہ والا جو ان کا بیان ہے نا، اس کا مقصد وہ دوسری چیز ہے۔ سپریم کورٹ میں ان کا کیس جو ہے، سنی اتحاد کونسل کو جو سیٹیں ملنی تھی،
جو اضافی مخصوص نشستیں تھیں اس کے لیے وہ کیس ابھی چل رہا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے چونکہ اب آئینی معاملات آ گئے ہیں، اس کی تشریح ہونی ہے کہ وہ سیٹیں دی جانی ہے یا نہیں دی جانی، اگر دی جانی ہے تو کس کو دی جائیں گی. تو وہ اس کے لیے اب فل بینچ بنا دیا، جو قانونی کارروائی ہے ریکوائرڈ اس کے مطابق فل بینچ بن گیا ہے. 13 ججز پر مشتمل یہ فل بینچ ہوگا. جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو اٹینڈ نہیں کر سکیں گے. 3 جون کو اس کی ہیئرنگ ہوگی. تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹس ملنی مشکل ہے. 2 پاسبلٹیز ہیں ملنی، تو جو میرا ذاتی خیال ہے، ویسے تو ظاہر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، جو مجھے اب تک کی کارروائی سے، کورٹ کی کارروائی سے سمجھ آیا وہ یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو بالکل نہیں ملنی. ہاں آپشن صرف یہ رہ جائے گی کہ کیا وہ سیٹیں باقی جماعتوں میں تقسیم کرنی ہیں یا نہیں کرنی. تو اس وجہ سے وہ پریشان ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے بیان دیا کہ 9 مئی کا وہ گرفتاری کیسے ہوئی تھی اور وہ ویڈیو فوٹیجز غائب ہیں. تو اصل میں اس میں انہوں نے اصل رونا بھی رو دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے لیگلی آبجیکشن ریز کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس سنیں. آپ یقین مانیں وہ 1-2 ججز جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کہیں نا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ جو گڈ ٹو سی یو ٹائپ ہوں، یا جو بیٹھے بٹھائے 50-50 100 کیسز میں ضمانت دے دیں، اور جو ایسی بھی ضمانت دے دیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی اگر کوئی جرم ہو جائے عمران خان سے تو اس میں بھی ضمانت سمجھے، اس میں بھی گرفتار نہیں کرنا. تو اس طرح کے کسی جج کے علاوہ پی ٹی آئی کو کوئی جج قابل قبول نہیں ہوتے. ابھی تو وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں، انہیں کوئی بھی جج قبول نہیں ہونا، انہیں کوئی عدالت، کوئی پلیٹ فارم انصاف کا کوئی قابل قبول نہیں ہے. ہاں ان کے خیال میں صابر شاکر صاحب ہوں، شہباز گل صاحب ہوں، شہزاد اکبر صاحب ہوں، ان کو بلا کے ان کے ذریعے احتساب کرا لیں، ان کے ذریعے انصاف کرا لیں تو پھر انہیں قبول ہوگا. لیکن ظاہر اس طرح سے تو نہیں ہوگا. یہ ان چیزوں میں پھنسے رہ کر عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ڈھیروں مسائل ہیں، بجٹ آ رہا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، تو حکومت نے کام کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب چائنا بھی جا رہے ہیں، جس میں ہمیں امید ہے کہ کچھ بہتر خبریں ہمارے لیے آئیں گی. لیکن بہرحال جو یہاں پر پوری ٹیم موجود ہے وہ بجٹ کی تیاریوں میں ہے. بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے. IMF کی شرائط اپنی جگہ ہے، اس میں کچھ چیزیں پلس مائنس بھی ہوں گی، لیکن سب چیزوں کے ساتھ ہی ہم امید رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا بجٹ آئے گا جس میں عام آدمی کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، اور ہماری جو معاشی ترقی کا پہیہ ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا. شکریہ.